ایک گاؤں میں الشبہ اپنے والد ساجد کے ساتھ رہتی تھی۔ الشبہ جب چھوٹی تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ الشبہ کی وجہ سے اس کے والد نے اسما سے شادی کر لی۔ اسما بہت ہی لالچی تھی۔ اسما ہمیشہ ساجد کے سامنے الشبہ سے بہت اچھا سلوک کرتی، مگر جب وہ کام پر چلا جاتا تو سارے گھر کا کام وہ الشبہ سے کرواتی۔ ایک دن ساجد کام پر گیا ہوا تھا۔ الشبہ میرے پاؤں دباؤ آ کر۔ الشبہ اسما کے پاؤں دبانے لگی۔ جس طرح تمہاری زبان تیز چلتی ہے اس طرح ہاتھ بھی ذرا تیزی سے چلاؤ۔ امی کل روٹی بناتے وقت میرا ہاتھ چل گیا تھا، اس لیے نہیں دبا سکتی۔ اسما اس کو ڈانٹ کر بھیج دیتی ہے۔ ساجد گھر آیا تو اسما کو بتایا کہ کچھ دن کے لیے وہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ اگلے دن ساجد شہر چلا گیا تو اسما کے گھر ایک آدمی آیا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے کہ گھر اپنے نام کروانے کے بعد ہم دونوں شادی کر لیں گے اور الشبہ اور ساجد کو مار دیں گے۔ الشبہ نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ انہوں نے الشبہ کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ ساری رات وہاں ہی رہی کہ اچانک سے وہاں ایک عورت آ گئی اور کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹا؟ میری امی مجھے یہاں چھوڑ گئی ہیں، مگر آپ یہاں کیسے آئیں؟ میں اپنے گاؤں سے خاندان والوں کے ساتھ یہاں آئی ہوں، مگر وہ تیز چل رہے تھے، میں پیچھے رہ گئی اور راستہ بھول گئی۔ میں یہاں آئی تو میں نے تمہیں دیکھا۔ الشبہ بوڑھی عورت سے باتیں کرنے لگی اور صبح ہو گئی۔ تمہیں یہاں ہی اپنا گھر بنانا ہوگا۔ وہ دونوں درخت کے اوپر لکڑیوں کا گھر بنانے لگی اور وہاں خوشی خوشی رہنے لگی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے۔ تھوڑے دنوں بعد ساجد جب گھر آیا تو اسے پتا چلا کہ الشبہ گم ہو گئی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈنے چلا گیا۔ واپس آ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کے گھر میں اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چھپ کر اس آدمی اور اپنی بیوی کی باتیں سننے لگا کہ کیسے اس نے اس کی بیٹی کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ اندر گیا اور بہت ہی غصے میں تھا۔ اس نے ان دونوں کو گھر میں بند کر دیا اور پولیس کو بلا لیا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے چلا گیا۔ وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس کو الشبہ کی آواز آنے لگی۔ اس نے بھی الشبہ کو آواز دی کہ اچانک اسے ایک لکڑی کا گھر نظر آیا۔ وہ وہاں جا کر الشبہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ وہ عورت اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی گئی۔ الشبہ اور ساجد اس لکڑی کے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔